بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام افراد اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی گوشت کو قبرستان میں مت پھینکیں، چونکہ قبرستان ایک غیر آباد جگہ ہوتی ہے اور وہاں اکثر ایسی مخلوق کا بسیرا ضرور ہوتا ہے جو اپنے اندر بہت زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے، اور جب کوئی انسان اس جگہ صدقے کا گوشت یا ویسے ہی گوشت پھینک دے تو بعض اوقات اسی دن یا حد 3 دن کے بعد وہی مخلوق اس گوشت کو اپنے استعمال میں لا کر باقی حصہ اس فرد سے لینے اس کے گھر آتی ہے، اور گوشت نہ ملنے پر اسے جسمانی ایسی اذیت ملتی ہے جس سے ڈاکٹر حضرات ناواقف کار ہوتے ہیں، اس مرض پر قابو کبھی نہیں پا سکتے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے سے خون غیر موافق طریقہ کار کے بہنا شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً ناک کے ذریعے خون کی روانگی بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی نے پانی کا نل کھول دیا ہو۔ اس پر دنیاوی کوئی بھی ڈاکٹر عبور نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی اذیت میں مبتلا ہو تو ایک عدد سادے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ کر چاروں کل شریف 100 مرتبہ، آیت الکرسی 100 مرتبہ، درود ابراہیمی شریف اول و آخر 100 مرتبہ اور نعت علی شریف 72 مرتبہ پڑھ کر کالی مرچ کے 7 دانوں پر دم کر کے انہیں اس پانی کی بوتل میں ڈال دیا جائے اور دوسری زور سے پھونک پانی پر مار دی جائے۔ یہ روحانی دوا تیار ہے۔ اس پانی کو صبح نہار منہ اور مسلسل پیا جائے۔ 3 دن اس عمل کو کر لینے کے بعد ایک عدد کالا بکرا جو صدقے والا عام مل جاتا ہے اسے مریض کے الٹی طرف باندھا جائے اور اگلے دن بوقت صبح سورج طلوع کے اسے مریض کے ہاتھ سے چھری لگوا کر خود ذبح کیا جائے یا کسی کسائی سے کروا کر مستحق افراد کو اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، خصوصاً ایسے افراد کو جو اس دنیا میں مفلسی کی زندگی جیتے ہوں۔ یہ مخلوق جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جانا ان پر فرض بن جاتا ہے۔ ایسی مخلوق کا تعلق ڈائن پچھل پیری جس کے پیر پیچھے کو مڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی ایک خوبصورت عورت یا لڑکی کا روپ بن کر بھی دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکتی۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہمیشہ اگر ایسی مخلوق سے پالا پڑ جائے تو فوراً پاؤں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اگر پاؤں مڑے بھی ہوں تو ڈرنے یا حوصلہ ہارنے کی بجائے فوراً درود پاک، آیت الکرسی یا جو بھی قرآنی سورہ شریف یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم یاد ہو اس کو فوراً ورد کرنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی ورد کرنے والے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور زیادہ نقصان بچ کر نکلنے پر بھی یہی ہوتا ہے کہ خوف اور دہشت کا لرزہ پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور مریض خوف اور دہشت کے آگے پست ہو کر اپنی جان سے پھر ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا کپڑے اتارنا بالکل غلط ہے۔ صرف پاک ورد کوئی سا بھی ہو اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے کئی فوائد ہوں گے، مثلاً خوف اور دہشت وقتی طور پر آتے ہوئے ذہن پر سوار نہیں ہوگا، جسم لرزہ نہیں کھائے گا اور جان بھی سلامت رہے گی، کیونکہ غیر انسانی مخلوق وہی نقصان کرے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتی، اور جو سرکشی کرتا ہو وہ ہی دوسرے عام انسانوں کو نقصان پہنچا کر سکون حاصل کرے گا۔ اس لیے ایسی مخلوق کے کئی روپ بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی فرد کے گھر والے یا اس کے کسی عزیز یا رشتہ دار کا روپ دھار کر انہیں پریشان کر سکتے ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مخلوق سے کل عالم کو بچائے، آمین۔ یہ مثال کے طور پر ایک کیفیت بتائی ہے، اور اس کا علاج بھی وہ اس لیے کہ ایسے مریض کو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قبرستان میں کسی بھی قسم کا گوشت نہیں پھینکنا چاہیے۔ قبرستان میں درود پاک اور سورہ شریف کا ورد کرنا چاہیے۔